میر بالاج قتل کیس کے اہم ملزم احسن شاہ جس کا قتل ہو چکا ہے، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے جو ہے وہ پراسرار طور پر اس وقت غائب ہو چکے ہیں، یہ ان کے اہل محلہ کا کہنا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دوسری اہم خبر ہے جی آج کراچی سے سانحہ کار ساز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایک خاتون، مختلف اشارے اس طرح کے کرتے ہیں۔ اس خاتون کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس میں جو نشہ آور خون کے اندر جو محلول ہے وہ پایا گیا ہے۔ آئس کا نشہ جو ہے وہ کرتی ہے اطلاعات کے مطابق۔ سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا، جو اس خاتون کی دوست یا کولیگز یا ملازم خواتین کی جانب سے سوشل میڈیا پر شور ڈالا گیا، اس پر بھی۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ میر بالاج قتل کیس کے اہم ملزم جو ہے وہ احسن شاہ کا مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت یا دوران پولیس ہلاکت میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ کو مردہ حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، یعنی کہ جو تمام کہانیاں، نزعی بیان، یہ سارا کچھ وہ سب پہ کوئسچن مارک آ گیا ہے کہ احسن شاہ کو جب وہ ہسپتال لایا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ احسن شاہ کو جس ڈکیتی کے مقدمے میں برآمدگی کے لیے قبرستان لے جایا گیا تھا، مال برآمدگی کے لیے، اس مقدمے میں بھی احسن شاہ نامزد ملزم نہیں ہے۔ نامعلوم افراد کے اندر احسن شاہ شامل ہے۔ وہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، آپ لوگوں نے بھی ایف آئی آر دیکھی ہوں گی، اس میں ہوتا ہے فلاں فلاں اور نامعلوم کے اندر کسی کو بھی کبھی بھی معلوم کر کے بیچ میں ڈال دیا جائے، وہ گنتی میں نہیں آتا۔ بہرحال اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے، اس کے علاوہ ابھی تک جو سورسز بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے گواہوں کے بیانات بھی قلم بند نہیں کیے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ وہاں پر جہاں پر پولیس مقابلے کا بتایا گیا ہے وہاں گئے، تو وہاں پر کئی لوگ لا علم تھے، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے یا ہوا کیا ہے۔ تو بہرحال ابھی پولیس کی جانب سے بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی، اور ایون یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی لے کے کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کی گئی۔ شاید افسران جو ہے وہ اس وقت سن حالت میں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ڈکیتی کا میں نے آپ کو بتایا کہ نامعلوم افراد تھے، برآمدگی کے اندر جو ہے وہ ان کو لے جایا گیا تھا۔ گھر والوں کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اہل خانہ جو ہے وہ اس کے احسن شاہ کے وہ پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں، اور یہ ان کے علاقے کے لوگوں سے جو بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ابھی تک احسن شاہ کے سامنے نہیں آئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس میں مزید کچھ دن لگیں گے۔ سی سی کیمروں کی فوٹیج بھی نہیں حاصل کی گئی۔ دیکھیں لاہور جیسے شہر کے اندر تو قدم کے اوپر سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں سے آپ تمام موومنٹ نوٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بڑا اچھا وہ کیا تھا جی ڈاکٹر شاہد قتل کیس کے اندر جو ملزموں کو پکڑا تھا، وہ سی سی کیمروں سے پکڑا۔ وہ جی یاد ہے وہ بتیاں چوک پہنچا، وہاں سے مڑا، وہاں سے بحریہ ٹاؤن گیا، بحریہ ٹاؤن تک اس کو فالو کیا۔ تو جو یہ پولیس مقابلہ ہے یا جو بھی اس کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اس سورس کو یوز کرنا چاہیے، یا اس سائیڈ کے کیمرے خراب ہیں۔ اب آ جائیں جی نتاشا سانحہ کار ساز کی جو 2 لوگوں کی ڈیتھ کا سبب بنی، 2 لوگوں کو مارا گیا، پیچھے سے ہٹ کیا گیا۔ اس میں ایک تو وہ عمران صاحب تھے، ان کی بیٹی آمنہ تھی۔ باقی تو چیزیں میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، لیکن 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو رپورٹ آ گئی ہے وہ بھی میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو ایک چیز شیئر کر لوں جی۔ وہ ایک سوشل میڈیا کی اسکرین شاٹ میرے پاس آیا جس میں کچھ خواتین جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ایسی باتیں کر رہی ہیں جی، مرنا تو سب نے ہے، حادثے تو سڑکوں پہ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اتنی کون سی بات آ گئی، اب یہ امیر غریب کی گیم کھیلنی شروع کر دیں گے۔ یار لوگوں کو شاید اپنی موت بھول گئی ہے۔ دیکھیں زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں، امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، اللہ تعالیٰ نے موت کا نظام تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ امیر آدمی ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا پیسے خرچ کر کے زیادہ جی لے گا، اور اس کی جو وقت آ گیا۔
اب آپ یہاں پر یہ کہیں کہ مذاق بنائیں اس کی موت کا کہ جی وہ اب غریب آدمی بنا کے تو کیش کیا جائے گا، یہ بڑی میرے خیال میں ایک نیگیٹو سوچ ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، بے شک کم ہیں لیکن موجود ہیں، جو کہ افسوسناک ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی سامنے آئی تھی کہ جی گل احمد، کپڑے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اکثر یہ چل رہا تھا گل احمد کی لان کا، یہ تو ان کا اپنا ہی سسٹم تھا، اپنا ہی وہ تھا، وہ سولر کا اور یہ الیکٹرانکس کا، اس طرح کے الیکٹرک چیزوں کا، اس میں ان کا وہ تھا. پھر یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی نتاشا جو ہے جب جیل میں رہی، مطلب جب یہ حراست میں گئی ہے، تو حراست میں بھی یہ پولیس کے اہلکاروں سے جو اس کا گفتگو کا سٹائل تھا وہ بڑا رونیت والا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بہرحال جی ابھی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں ایک جگہ پہ یہ سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ آئس کا نشہ کرتی ہیں، کہ ان میں جو ہے وہ ذرات پائے گئے ہیں خون میں، سیمپل میں. ایک جگہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی کچھ نشہ یا کچھ اس قسم کی چیز پائی گئی ہے. بہرحال ممنوعہ شے کی موجودگی کے شواہد تو مل گئے ہیں. اب یہ مقدمہ مزید سنگین ہو جاتا ہے. ایک تو اگر ان کے پاس لائسنس تھا بھی تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر یہ الاؤ نہیں ہے کہ نشہ کر کے آپ ڈرائیونگ کریں اور لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنے. تو یہ ممنوعہ شے جو ہے وہ اس میں سامنے آ گئی ہے. آئس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئس ہے رپورٹ فی الحال جو ہے جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے یہ پولیس نے سیل کر دی ہے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عدالت میں سیل بند حالت میں ہی پیش کر دی جائے گی. باپ بیٹی کو کچلنے والی ملزمہ کے خلاف مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.